آج محترم عمران خان صاحب کی تاریخ تھی جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی ڈویژن بینچ کے پاس لگی ہوئی تھی. 12 بجے کا ٹائم تھا. 12 بجے سے ہم 1:45 بجے تک بیٹھے رہے اور پسینے میں شرابور ہو کر بیٹھے رہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بالا عدالتوں میں وقت دیا جائے اور اس وقت کے برعکس جو ہے یہ میجسٹریٹوں میں تو ہوا کرتا تھا کہ چیمبر میں ریٹائرنگ روم میں بیٹھ کے چائے پیتے رہتے تھے یا ٹی وی دیکھتے رہتے تھے. ہائی کورٹوں میں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا. میں نے شکایت بھی برملا کی, اگرچہ چیف جسٹس صاحب نے اس کی معذرت کی, لیکن میں نے کہا جی یہ کٹسیز ختم ہو گئی ہیں. ہم آپ کی عزت کرتے تھے, آپ کو ہمارا عزت بھی ملحوظ ہونی چاہیے. ہم پسینے سے شرابور ہو کر جو ہے یہاں 2 گھنٹے سے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے جو ہے ٹائم دے کے ابھی نہیں آئے. اور پھر میں نے ان کو بتایا کہ خان صاحب کے ساتھ یہ ایڈیشنل سیشن جج جیل میں گیا ہے انسپیکشن کرنے کے لیے, اور اس نے لکھا ہے کہ خان کے کمرے کے باہر جو ہے وہ لگا ہوا تھا کیمرہ لگا ہوا تھا, جو ان کو نہانے کی جگہ اور جو ان کو انخلاء کی جگہ تھی وہ کھلی تھی. یعنی شرمناک جو ہے, شرم آنی چاہیے ان کو کہ ایک کوئی بھی ہو, سابقہ وزیر اعظم ہو یا کوئی بھی پریزنر ہو, کیا اس کی آپ اس طرح سے پرائیویسی میں کیمرے نکال کے اس کو نہاتا دیکھیں یا وہ اپنا انخلاء کے لیے جائے اور آپ اس کی جو ہے اس طرح سے تصویریں کیمرے میں دیکھتے پھریں. یہ آج تک نہیں ہوتا دنیا میں, یہ ہو رہا ہے عمران خان کے ساتھ. اور پھر اس نے کہا کہ ایڈیشنل سیشن جج نے رپورٹ دی ہے جو میں نے آج پیش کی ہے اس عدالت میں, عدالت عالیہ میں, اور اس نے کہا ہے کہ انہوں نے مجھے شکایت کی تنگی کی ساری. اب اندازہ کیجئے گا حکومت اس کو بیٹر کلاس دے رہی ہے. جو سزا ہے وہ سمپل امپریزنمنٹ ہے, مشقتی سزا نہیں ہے, سادہ سمپل امپریزنمنٹ ہے جو سزا دی ہے. اور اوپر تو رہا یہ کہ اس کو بیٹر کلاس دی ہے اس لیے کہ وہ اسٹیٹس کے مطابق دیتے ہیں. وہ سابقہ وزیر اعظم ہے اور ایسی جگہ پہ اسے رکھا ہوا ہے اٹک جیل میں جو جانوروں لائق بھی نہیں ہے جہاں رکھا جائے. تو یہ جو ہے میں نے اس کو دی ہے, بتائی ہے اس کو. اور کل میں نے خان سے ملنا بھی ہے اس لیے کہ ان کی طرف سے ایک ریکویسٹ آئی تھی کہ آپ ضرور پلیز ملیے گا. تو میں نے آج ان کو بتایا ہے, جو چیف صاحب نے اجازت تو دی ہے. آج جب شروعات ہوئی بحث کی تو وہ وکیل صاحب آ گئے ایک مدعی کی, پتہ نہیں اس کے لیے کون انتظار کر رہا تھا. مدعی کے وکیل صاحب وہ ہیں جو میرے شاگرد کے شاگرد ہیں, جو وزیر قانون کے, اور ماشاءاللہ وہ شروع دن سے, پہلے دن سے وہ وکیل ہیں مدعی کے, پہلے دن سے الیکشن کے وہ سارے ٹرائل میں موجود ہیں, اور کہتے ہیں جی مجھے تیاری کے لیے وقت چاہیے. جج صاحب نے کہا بھائی تم تو خود بیچ میں رہے ہو, 2 ہفتے چاہیے مجھے. میں نے کہا سبحان اللہ, جب ہم نے مخالفت کی تو کہتا ہے 10 دن دے. تو پھر میں نے کہا جناب جج صاحب بہت اولیاء, اس دن جب میں نے پہلے دن آپ کو بحث کی تھی, آپ نے اپیل سماعت کے لیے منظور کی تھی, اسی دن آپ کو معطل کر دینی چاہیے تھی سزا, اسی دن آپ کو سسپینڈ کر دینی چاہیے تھی سزا. پھر بھی آپ نے باوجود نوٹس دیا شارٹ ڈیٹ کے لیے, اور وہ تب اس لیے نہ لگ سکا کہ آپ بوجہ علالت چیف جسٹس صاحب بیماری کی وجہ سے عدالت نہیں کر پا رہے تھے, جس وجہ سے تساہل ہو کر آج لگی تھی. میں نے کہا جی یہ تو نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ یہ آپ میری زندگی کا حق مجھ سے چھینا لے ہیں, جو اللہ کے ہاتھ دی ہوئی ایک انعام ہے انسان کو, اور آئین میں اس کا تحفظ کیا گیا ہے, آئین میں اس کا تحفظ کیا گیا ہے. اور یہ ہر دن ہر لمحہ جو میرا گزر رہا ہے یہ میری زندگی سے کاٹ رہے ہیں آپ, جس کا کسی دنیا میں کسی شخص کو, کسی عدالت کو اختیار نہیں ہے, کیونکہ یہ بنیادی حقوق سے متصادم ہے. اور میں نے کہا جی یہ دیکھیں کہ فساد کی سب سے بڑی جڑ, اس سارے گناہ کی جو ایک شاخسانہ ہے وہ تو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان, جس نے یہ فیصلہ دیا کہ عمران خان جو ہے وہ 62-63(1) میں یہ ڈسکوالیفائی ہو گئے ہیں, یہ نااہل ہو گئے ہیں, اور آگے لکھ دیا کہ ان کے خلاف جو ہے فوجداری مقدمہ بھی قائم کیا جائے. اچھا اب اندازہ کریں کہ وہ آرڈر لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج ہوا اور اس میں ایڈمٹ ہو گیا ہے, اور اس میں کہا گیا کہ کوئی اس کے خلاف کارروائی نہیں کی جائے گی, کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی اس کے پاداش میں. اور دیکھیں
कितने खुले नंगे तौर पर उसका प्रोसिक्यूशन भी हुई और सजा भी होगी। और फिर मैंने कहा जी आप ज्यूरिसडिक्शनल इनकैपेसिटी है, उस अदालत को अख्तियार ही नहीं था एडिशनल सेशन जज को ये केस सुनने का, इसलिए कि सेक्शन 193 सीआरपीसी कहता है कि कोई सेशन कोर्ट बराह रास्त कोई केस नहीं सुन सकता, वो मैजिस्ट्रेट के पास जाता है, मैजिस्ट्रेट रेफरल करता है 193 में कोर्ट ऑफ सेशन अगर हो। और मैंने 2022 सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू का हवाला दिया एग्जैक्ट इसी नुक्ते पर उन्होंने सेशन के ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया, एग्जैक्ट इसी पर। तो फिर मैंने कहा जी ये तो सारा ट्रायल ही जो है गैर आईनी है और ये इसकी सजा जो है वो कलअदम है और ये नॉन एस्ट है। फिर मैंने कहा जी दूसरी बात ये है कि ये कंप्लेंट जो मुद्दई किया गया है, जैसे इलेक्शन ऑफिसर वो कर ही नहीं था सकता कंप्लेंट जो है ये इलेक्शन एक्ट के तहत, क्योंकि उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कंप्लेंट कर सकती है या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किसी को डेलीगेट कर सकती है। यहाँ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन नहीं है, सेक्रेटरी वो एक मुलाजिम होता है, वो कंप्लेंट जो है कर रहा है, वो कैसे कर सकता है? ना उसको कोई डेलीगेशन है, सेक्रेटरी जो है वो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर को दे रहा है और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर जो है कंप्लेंट कर रहा है। तो ये कंप्लेंट ही जो है इनकॉम्पिटेंट है, ये नाकाबिल है, ये एक रद्दी का कागज का टुकड़ा है जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती थी। और फिर मैंने कहा जी उसमें भी लिखा हुआ है 120 दिनों के जो डिक्लेरेशन जो फॉर्म, ये मुझे कोई तोशे खाने की सजा नहीं दी गई, ये सजा इस चीज की दी गई है कि आपने जो डिक्लेरेशन दिया है, हर महीने देता है, मैं खुद 10 साल देता रहा हूं, 31 दिसंबर को देना पड़ता है और वो 30 जून पिछले साल का जो आपके महासल होते हैं, जो आपके एसेट्स एंड लाइबिलिटीज होती हैं, उसका आप एक गोशवारा देते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के उस डिक्लेरेशन से 120 दिनों के अंदर जो है कंप्लेंट हो सकती है। यहाँ तो कई सालों के बाद कंप्लेंट हो रही है, तो ये ज़ायदुल मियाद भी है। तो मैंने कहा जी मेरिट को भूल जाएं, मेरिट भी